السلام علیکم، میں شاہد مسرور۔ آج کی ویڈیو بہت اہم موضوع پر ہے اور یہ موضوع اسٹیٹ آف دی آرٹ بیریا ٹاؤن پاکستان میں جہاں کہیں پر بھی بیریا ٹاؤن کی تعمیرات ہیں، یہ سوسائٹی یا یہ سٹی جہاں کہیں بھی پاکستان میں موجود ہے، آپ کو بہترین ہائی اسٹینڈرڈ کا لیونگ اسٹینڈرڈ جس کو ہم کہتے ہیں وہ نظر آئے گا۔ لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم کی گئی ہیں، تواتر کے ساتھ فراہم کی گئی ہیں، سیفٹی ہے، سیکیورٹی ہے، ایک بہت بہترین ایٹماسفیئر ہے بیریا ٹاؤن میں، پاکستان بھر میں جہاں کہیں پر بھی بیریا ٹاؤن قائم کیا گیا۔ لیکن کراچی میں اس وقت میں بیریا ٹاؤن کو بنایا گیا، تعمیر کیا گیا یا قائم کیا گیا، اس وقت میں ایک مسئلہ یہاں کے رہائشیوں کو یا یہاں آنے جانے والے لوگوں کو یہ تھا کہ ٹول ان سے وصول کیا جاتا تھا 30 یا 35 روپیہ۔ اس وقت پر بڑی کوششیں کی گئیں، بہت بات ہوئی، بہت سارے لوگوں نے بہت سارے رابطے کیے اور آخرکار حکومت نے یہ جو بیریا ٹاؤن آنے جانے والوں کے لیے ٹول تھا وہ ختم کر دیا۔ لیکن 12 نومبر 2024 سے بیریا ٹاؤن اور بیریا ٹاؤن کے رہائشیوں کے لیے دوبارہ سے ٹول شروع کر دیا گیا ہے۔ اب 50 روپے آنے کے اور 50 روپے جانے کے ادا کرنا ہوتے ہیں۔ بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ بیریا ٹاؤن میں رہتے ہیں وہ اپنے گھر آنے اور گھر سے نکل کے آفس جانے کا ٹول ادا کرتے ہیں۔ اگر وہ ٹول ادا کریں گے تو گھر پہ آئیں گے، اور اگر وہ کسی کام سے نکلیں گے تو بھی وہ ٹول ادا کریں گے، یعنی ٹیکس ادا کریں گے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ جو ٹول ٹیکس ہے اس کی ادائیگی کرنے والے لوگ جو بیریا ٹاؤن سے نکل کر کراچی جاتے ہیں، کراچی سٹی جاتے ہیں بیریا ٹاؤن سے نکل کر، وہ پیٹرول کا خرچہ بھی برداشت کرتے ہیں۔ پھر اگر ان سے ٹول ٹیکس بھی وصول کیا جائے گا تو یہ ان پر اضافی بوجھ ہے۔ حکومت کو یہ سوچنا چاہیے، خاص طور پہ حکومت سندھ کو، اور حکومت سندھ کو کراچی کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے کہ کراچی کے پھیلاؤ، کراچی شہر کے پھیلاؤ کے ساتھ جہاں ہمیں جدید طرز تعمیر نظر آئی، جہاں ہم نے یہ دیکھا کہ ٹول پلازا سے لے کر اور بیریا ٹاؤن اور پھر ڈی ایچ اے سٹی تک نئی نئی سوسائٹیاں قائم کی گئی ہیں، کی جا رہی ہیں۔ اسکیم 33، اسکیم 45 جو ہے وہ قائم کی گئی، وہ بھر گئی ہیں، اور اس کے ساتھ لوگوں کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وہیں پر اس شہر کی بہتری کے لیے حکومت کو اس ٹول ٹیکس کو ختم کرنا پڑے گا۔ اگر یہ ٹول ٹیکس ختم نہیں ہوتا تو بیریا ٹاؤن کے رہائشیوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، کیونکہ بیریا ٹاؤن آنا جانا اور رہنا مشکل ہو جاتا ہے، مہنگا ہو جاتا ہے، اور کیونکہ بیریا ٹاؤن شہر سے تھوڑا باہر ہے اس لیے بیریا ٹاؤن میں رہنے والے لوگ جو ہیں شاید وہ یہ بوجھ برداشت نہ کر سکیں، جس کی وجہ سے بیریا ٹاؤن کی جو ترقی ہے وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ بیریا ٹاؤن میں خاص طور پر ملک ریاض صاحب کو، علی ریاض صاحب کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ شہر کے مقابلے میں یہاں اشیاء کی قیمتوں میں جو فرق ہے وہ ختم کیا جائے۔ بیریا ٹاؤن ایک مہنگے شہر کے طور پر متعارف نہ ہو۔ بیریا ٹاؤن میں جتنی زیادہ سہولیات یہاں کے رہائشیوں کو، اور خاص کر کراچی شہر کے وہ لوگ، حیدرآباد کے وہ لوگ، یا کراچی اور حیدرآباد سے ملحقہ جو دیگر علاقے ہیں وہاں کے وہ لوگ جو بیریا ٹاؤن آتے ہیں، بیریا ٹاؤن آنے کے بعد وہ یہاں کی تفریحی سہولیات سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اپنا اچھا ٹائم ایکسپینڈ کرتے ہیں، ان لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالیے۔ حکومت نہ جانے کس مد میں ٹیکس وصول کر رہی ہے، بے تحاشا ٹیکس وصول کر رہی ہے، لیکن حکومتوں کا ٹیکس وصول کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ٹیکس کی وصولیابی کر کے سہولیات بہم پہنچائی جائیں۔ لیکن لوگوں کی سہولیات ختم کر کے حکومت اگر اپنے خزانے بھرنے کا سوچنے لگے تو پھر یہ کسی بھی ریاست کی بقا کا معاملہ نہیں ہوتا۔ ہمیں ریاست کی بقا کے لیے عوام کی بقا کا سوچنا ہے، عوام کو سہولیات دینی ہے۔ حکومتیں اتنا ٹیکس لے رہی ہیں، پھر بھی ہمارے یہاں جو عوام ہے، جن لوگوں نے اپنا ٹیکس نمبر الاٹ نہیں کرایا، جو ٹیکس پیئر نہیں کہلاتے، نان فائلر کہلاتے ہیں، اور نان فائلر کی اصطلاح ختم کرنے کے بعد اب وہ لوگ ایک طرح سے مجرم ہو گئے ہیں۔ تو یہ بھی حکومتوں کے سوچنے کی ایک بات ہے کہ ٹیکس کی اتنی زیادہ وصولیابی، کھانے پینے، سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے سے لے کر اور اب سفر تک کرنے میں لوگوں کو اتنا ٹیکس دینا پڑ رہا ہے کہ سہولیات مفقود ہیں اور لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ خاص کر بیریا ٹاؤن کے جو رہائشی ہیں، ہم نے آتے جاتے ہوئے دیکھا
کہ ٹول پلازا پر رش ہے، وہ ٹول پلازا جو بیریا ٹاؤن کے ساتھ بنایا گیا ہے اس پر رش ہے، لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور لوگ اس کو ایک بہت بڑی ناانصافی قرار دے رہے ہیں۔ خاص طور پہ بیریا ٹاؤن کی انتظامیہ کو اور مالکان کو اس سلسلے میں ضروری اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کہ وہ بیریا ٹاؤن کی بقا کے لیے، یہاں کے رہائشیوں اور یہاں آنے جانے والے وہ لوگ جو ایک اچھا وقت یہاں آ کر گزارنا چاہتے ہیں، تفریحی مقاصد کے لیے بھی آنا چاہتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں سے، جاننے والوں سے، دوست احباب سے ملنے کے لیے بھی آنا چاہتے ہیں، ان کی جیبوں پر بھی ڈاکے نہ ڈالے جائیں۔